السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا محد الحافظات، پشاور شہر ورثہ، جماعت خاصہ دوم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 3، سورہ کہف، آیت نمبر 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، او امضی حقبا، یا چلا جاؤں قرنوں تک، مدتوں تک۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب پہنچے یہ دونوں دریا کے ملاپ تک، نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو بھول گئے دونوں مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ، پکڑا اس نے اپنا راستہ دریا میں، سربا، سرنگ بنا کر۔ فلما جاوزا، جب آگے چلے دونوں، قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو فرمایا، آتنا غداءنا، کہ ہمارے پاس ہمارا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق کے ساتھ ہمیں پہنچی اس سفر سے بہت تکان۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو بولا ارأیت، وہ دیکھا، اذ اوینا، جب ہم نے جگہ پکڑی تھی، الی الصخرۃ، پتھر کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں بلایا مجھ سے مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا تذکرہ کروں آپ کو، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنایا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ قال ذلک ما کنا نبغی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یہی ہے جس کو ہم چاہتے تھے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ الٹے پھرے اپنے پاؤں کے نشانات پر۔ فوجد عبدا من عبادنا، پھر پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ جس کو دی تھی ہم نے رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا تھا اپنے پاس سے اس کو علم۔ قال له موسیٰ، فرمایا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تو مجھے سکھا دے، مما علمت رشدا، جو تجھ کو سکھائی ہے اچھی راہ۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، بولے خضر علیہ السلام کہ تو نہیں ٹھہر سکے گا میرے ساتھ، صبر نہیں کر سکے گا۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تو کیسے صبر کرے گا جس کو ایسی چیز کا کہ جو تیرے قابو میں نہیں ہے اس کا سمجھنا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ، تو فرمایا کہ تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا، صابرا، صبر کرنے والا، ولا عاصی لک امرا، اور نہیں ٹالوں گا تیرا کوئی حکم۔ قال فإن اتبعتنی، تو بولا اگر تجھے میرے ساتھ رہنا ہے، فلا تسألنی عن شیء، تو مت پوچھو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں شروع نہ کروں تجھے اس کا ذکر۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ یہاں پر ان آیات میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہاں پر اس میں ایک واقعہ جو ہے ذکر ہوتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کے مابین ہوا۔ یہاں پر اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام سے مراد موسیٰ ابن عمران ہے، اور یہاں پر فتح کے لفظ معنی نوجوان کے ہیں۔ جب یہ لفظ کسی شخص کی طرف منسوب کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد خادم ہوتا ہے، اس کا خادم ہوتا ہے، کیونکہ خادم اور خدمتگار یہ اکثر کبھی جوان ہی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی خادم رکھتا ہے تو وہ جوان آدمی ہی کو رکھتا ہے کہ جو ہر کام کو سر انجام دے سکے۔ اور نوکر اور خادم کو جوان کے نام سے پکارنا یہ اسلام کا حسن ادب ہے کہ نوکروں کو بھی غلام یا نوکر کہہ کر خطاب نہ کرو، بلکہ اچھے لقب سے اس کو یاد کرو۔ اس جگہ فتح کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، تو اس لیے مراد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم، تو احادیث کی روایت میں آتا ہے کہ اس خادم کا نام یوشع ابن نون تھا، اور یہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بانجے تھے، لیکن اس میں کوئی قطعی طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا نام یوشع ابن نون ہی ثابت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مجمع البحرین، مجمع البحرین کے لفظی معنی ہر وہ جگہ جہاں دو دریا ملتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع دنیا میں بے شمار ہیں۔ اس جگہ پر مجمع البحرین سے کون سی جگہ مراد ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مجمع البحرین سے کون سی جگہ مراد ہے؟ تو قرآن کریم اور احادیث میں متعین طور پر نہیں بتایا، لیکن اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول قتادہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بحر فارس و روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے، یعنی فارس اور روم کے بحر کے ملنے کی جگہ مراد ہے۔ دوسرا قول ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہ آذربائیجان کے قریب ایک جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول بعض نے فرمایا کہ بحر اردن اور بحر قلزم کے ملنے کی جگہ بتائی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ مقام طبخہ میں واقع ہے۔ یہ چوتھا قول ہے کہ مقام طبخہ میں واقع ہے، اور پانچواں قول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ یہ افریقہ میں ہے۔ چھٹا قول سدی نے ارمینیا میں بتلایا ہے۔ ساتواں قول بعض نے بحر اندلس جہاں بحر محیط سے ملتا ہے وہ بتلایا ہے، لیکن صحیح قول اللہ کو معلوم ہے۔ بہرحال اتنی بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام معین کر کے بتا دیا تھا جس کی طرف ان کی سفر کا واقعہ ہوا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے یہ قصہ کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں، اس واقعے کی تفصیل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بتائی ہے کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب انبیاء کو جو خاص تربیت کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ سب سے زیادہ عالم اللہ ہے، اور مخلوق میں اللہ ہی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا، یعنی ان کو سزا دی، اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری کہ ہمارا ایک بندہ ہے مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہیں تو مجھے ان سے جو ہے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے مجھے سفر کرنا چاہیے۔ اس لیے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے ان کا پتہ دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے زنبیل میں رکھو، یعنی اپنی تیلی میں رکھو، اپنے ساتھ جو تیلی لے کر جاتے اس میں ایک مچھلی رکھو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو۔ جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی تمہارے اس بندے کے ساتھ ملنے کی جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی تیلی میں رکھ لی اور روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع ابن نون بھی تھے۔ سفر کے دوران ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آ گئی اور تیلی سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور مچھلی کے زندہ ہو کر یہ دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہیں پانی کا بہاؤ روک دیا، اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع ابن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو یوشع ابن نون مچھلی کا یہ عجیب واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ پورا ایک دن اور ایک رات مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز صبح ہوئی
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر سے کافی تکان ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تکان محسوس نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع ابن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا کہ اس وقت آپ کو اس واقعے کی اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا، یعنی منزل مقصود وہی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے۔ بس وہ اسی وقت روانہ ہوئے اور ٹھیک اسی راستے سے لوٹے جس پر چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ اب یہاں پر پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر اپنے آپ سے لپیٹے ہوئے اور لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ یہ کہہ کر یہ دونوں حضرات دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرائے اور اجرت کی کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعے سے کشتی کا تختہ نکال لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور کہنے لگا کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا ہے، اور آپ نے اس کو یہ بدلا دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی، یہ سب تو غرق ہو جائیں گے، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ مجھے جو ہے پکڑ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض حضرت خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا۔ اب جب کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے تو اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر کاٹ کر اس کے بدن سے الگ کر دیا، لڑکا مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کی جان بغیر کسی جرم کے قتل کر دی، یہ تو آپ نے بہت ہی بڑا گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیں، آپ میری طرف سے عذر کی حد پر پہنچ چکے۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ گاؤں پر ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے ہاں جو ہے وہ مہمان رکھ لیں اور ہماری مہمان نوازی کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمان نوازی کا کہا اور انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ نے اتنا بڑا کام کیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یعنی اب شرط پوری ہو چکی، اس لیے میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا۔
اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو بتا کر کہا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یعنی یہی حقیقت ان واقعات کی ہے جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور صبر کر لیتے تو ان دونوں کی اور کچھ خبریں ہمیں معلوم ہو جاتی۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست یوشع ابن نون سے کہا، جس کا مطلب اپنے سفر کا رخ اور منزل مقصود جو ہے اپنے دوست کو بتانا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست کو بتایا کہ ہم کہاں پر سفر کرنے والے ہیں اور منزل مقصود کا بتایا کہ ہم کہاں پر جانے والے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر اس میں ایک حسن ادب ہے کہ سفر کی ضروری باتوں سے اپنے دوست کو جو ہے وہ باخبر کر دینا چاہیے، یا اس کے ساتھ جو رفیق ہیں اس کو باخبر کر دینا چاہیے۔ متکبر لوگ اپنے خادم اور نوکروں کو جو ہے وہ اپنے سفر کے متعلق کچھ بتاتے نہیں ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آگے فرماتے ہیں حقبہ، حقبہ یہ حقبہ کی جمع ہے۔ اہل لغت نے کہا کہ حقبہ 80 سال کی مدت کو کہا جاتا ہے، اور بعض نے اس سے زیادہ کو حقبہ قرار دیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ زمانہ دراز کو کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست کو یہ بتایا کہ مجھے مجمع البحرین کی جگہ پر پہنچنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ کتنا ہی لمبا سفر، کتنا ہی زمانہ سفر میں گزر جائے، جب تک اس منزل مقصود پر نہیں پہنچیں گے تو سفر جاری رہے گا۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ فلما بلغ مجمع بینہما نسیہ توما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو انبیاء کی جماعت میں ایک خاص امتیاز حاصل تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت میں بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے یا نہیں، اور اگر ان کی نبوت کو تسلیم بھی کیا جائے تو ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں آئی تھی، اور نہ کوئی ان کے پاس خاص امت، مطلب نہ کوئی خاص امت کے پاس یہ بھیجے گئے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خضر علیہ السلام سے بہت افضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی چھوٹی سی کوتاہی اور چھوٹی سی کمی کی اصلاح جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور ان کی تربیت کے لیے ادنیٰ سی کوتاہی پر بھی ان پر سخت سزا دیتا ہے۔ تو یہاں پر اسی واقعے میں بھی ایسے ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ عالم بھی کوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو طلب علم کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ انہیں جب معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے سفر کے لیے تیاری شروع کی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتی تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آسانی سے ہو جاتی، یا موسیٰ علیہ السلام کو طالب علم بنا کر سفر کرنا تھا تو صاف طور پر بتا دیتی کہ فلاں جگہ پر ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مچھلی کے متعلق اتنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ایک مچھلی اپنے تیری میں رکھ لے، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ مچھلی کانے کے لیے ساتھ رکھنے کا حکم ہوا تھا یا کانے سے علیحدہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ مچھلی اپنے پاس رکھو، تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مچھلی کانے کے لیے ان کو رکھنے کے لیے کہا گیا تھا یا وہ پتہ دینے کے لیے، تو اس میں دونوں احتمالات ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بنی ہوئی مچھلی کانے کے لیے رکھی گئی تھی، اور اس سفر کے دونوں ساتھی سفر کے دوران اس میں سے کاتے بھی رہے، اور اس کا نصف حصہ کھایا جا چکا تھا۔ اس کے بعد بطور معجزہ یہ بنی ہوئی اور آدھی کائی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ناشتہ کھانے کے علاوہ ایک علیحدہ تیری میں مچھلی رکھنے کا حکم ہوا تھا،
اس کے مطابق انہوں نے رکھ لی تھی۔ اس میں بھی اتنی بات تو متعین ہے کہ مچھلی مردہ تھی، زندہ ہو کر دریا میں چلا جانا یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ ایسا مبہم دکھا دیا گیا کہ آسانی سے اس کی جگہ متعین نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہی تھا۔ اس پر مزید امتحان کی یہ صورت پیدا کی گئی کہ جب عین موقع پر یہ لوگ پہنچ گئے تو مچھلی کو بھول گئے۔ آیت قرآنی میں یہ بھول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رفیق دونوں کی طرف منسوب کی گئی۔ نسیہ توما، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں جانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ اب ان کی ایک دوسری آزمائش یہ تھی کہ منزل مقصود پر پہنچ کر مچھلی کے زندہ ہو کر پانی میں گم ہو جانے سے حقیقت کھل جاتی ہے اور مقام متعین ہو جاتا ہے، مگر ابھی اس طالب حق کا کچھ اور بھی امتحان لینا تھا، اس لیے دونوں پر بھول مسلط ہو گئی اور پورے ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر طے کرنے کے بعد ان کو بھوک اور تکان کا احساس ہوا۔ یہ تیسرا امتحان تھا، کیونکہ عادتاً تکان اور بھوک کا احساس اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مچھلی کا نکل جانا یہ بھول گیا تو تکان اسی وقت محسوس ہوتی جس وقت کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، تکان اسی وقت محسوس ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک دن اور ایک رات پورا سفر کیا، اس کے بعد ان کو تکان محسوس ہوا۔ یعنی اگر ان کو وہیں پر مچھلی یاد آ جاتی تو اتنا طویل سفر کرنے کی تکلیف نہ ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ کچھ مشقت اٹھائے۔ جب انہیں اتنا طویل سفر کرنے کے بعد بھوک اور پیاس کا احساس ہوا اور وہاں پر مچھلی یاد آئی اور معلوم ہوا کہ ہم منزل مقصود سے بہت آگے نکل گئے، تو اس لیے پھر اپنے قدم کے نشانات پر واپس لوٹے۔ مچھلی کے دریا میں جانے کے لیے پہلا لفظ سربا آیا ہے۔ سرب کے معنی ہے سرنگ، جو پہاڑوں میں راستہ بنانے کے لیے کودی جاتی ہے، یا شہروں میں زمین میں دور راستہ بنانے کے لیے کودی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مچھلی جب دریا میں گئی تو جس طرف کو جاتی تھی پانی میں ایک سرنگ سی بنتی چلی گئی اور اس کے جانے کا راستہ پانی سے کھلا رہا۔ اور دوسرا لفظ اس کے بارے میں آیا ہے کہ جب یوشع ابن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طویل سفر کے بعد کہا کہ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، تو ان دونوں الفاظ میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پانی کے اندر سرنگ بننا اور اس کا چلے جانا یہ خود ایک عجیب واقعہ تھا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے عبدا من عبادنا، تو اس میں یہاں پر اس کا نام نہیں ذکر کیا گیا، لیکن احادیث میں ان کا نام خضر علیہ السلام بتایا گیا ہے۔ خضر کا لفظی معنی ہرا بھرا یعنی سرسبز، ان کا نام خضر کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ مفسرین بتلاتے ہیں کہ یہ جس جگہ پر بیٹھ جاتے تو کیسی ہی زمین ہوتی تھی تو وہاں گھاس اگ جاتی اور زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے یا اولیاء، لیکن قرآن نے اس کے بارے میں کوئی واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام یہ پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن میں ذکر ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہوئے ہیں ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلاف شرع ہیں، اور شریعت کے حکم سے کوئی وہی الہی کے حکم کے بغیر کوئی حکم مستثنی نہیں ہو سکتا جو نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ خاص ہو۔ یعنی اگر کوئی کام کسی پیغمبر سے ایسا ہو جائے جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہی ہوئی ہوگی، جیسے کہ قتل کرنا وغیرہ، یا ان کو کشف ہوگا تو وہی ان کو ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے اور ان کو بذریعہ وحی بعض احکام دے دیے گئے تھے۔ آگے فرماتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود نبی اور رسول اور پیغمبر ہونے کے حضرت خضر علیہ السلام سے تعظیم اور تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لیے ساتھ چلتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا
کہ علم حاصل کرنے کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاذ کی عزت کرے اور اس کی تعظیم کرے اور اس کا اتباع کرے، اگرچہ شاگرد اپنے استاذ سے بہت افضل اور اعلیٰ بھی ہو۔ إنك لن تستطيع معي الصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور کیسے صبر کریں گے کہ آپ کو حقیقت کی جو ہے وہ اطلاع نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے جو علم عطا ہوا ہے اس کی نوعیت آپ کے علم سے مختلف ہے، اس لیے آپ جو ہے میرے معاملات کو قابل اعتراض سمجھیں گے جب تک کہ میں آپ کو اس کی حقیقت سے خبردار نہ کروں۔ یہاں پر فرماتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گی اور میں آپ کی کسی حکم کو نہیں ٹالوں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے ہی ساتھ رہو اور مجھ سے جو ہے وہ علم سیکھو تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھنا، یعنی جو کام میں کروں تو اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر وہ دونوں روانہ ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبق اچھی طریقے سے یاد کریں اور آگے 2 رکوع کا مطالعہ کریں اور ساتھ ساتھ پچھلا والا سبق بھی یاد کرتی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔